اتوار والے دن ہم ختم غوثیہ پڑھا کرتے تھے، پرانا معمول تھا۔ تو میں نے کہا کہ ویسے بھی سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں ہم قرآن شریف کی کچھ تلاوت بھی کر لیا کریں، تاکہ حضرت معظم کے ایصال ثواب بھی ہر مہینے ہوتا رہے اس طرح۔ تو اس وجہ سے پھر ساتھ قرآن خوانی بھی تھوڑی شروع کر دی ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں سارے لوگ جتنا بھی ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ختم غوثیہ پہلے درود شریف ہوتا ہے، پھر درمیان میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، اور پھر آخر میں درود شریف۔ جو نئے ساتھی آئے ہیں ان کے لیے میں نے کہا بتا دوں میں پڑھوں گا اونچا، تو آپ لوگوں نے دل میں پڑھنا ہے، میرے ساتھ سے جو میں پڑھتا جاؤں گا۔ منصور آپ اپنے ساتھیوں کے پاس آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہمارا ختم شریف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ثواب اس کا محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح عالی کو پہنچائے۔ اسی طرح جو قرآن خوانی بھی کی گئی ہے، ان دونوں کا ثواب حضرت معظم صدر الاولیاء قاضی محمد صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح عالی کو اللہ پاک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توجہات دونوں بزرگوں کی اور سب بزرگوں کی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت کی پریشانیوں کو زائل فرمائے اور دور فرمائے۔ ہمارے گھروں میں اللہ پاک اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ہم سب کو وسیع حلال اور کشادہ رزق نصیب فرمائے۔ ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ پاک ہم کو شفا عطا فرمائے۔ ہر قسم کے جھگڑوں سے، تنازعات، حادثات سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ خوشیوں والی، امن والی، سکون والی، سلامتی والی زندگی اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یادی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ کریم کا شکر عظیم ہے کہ رب کائنات ایک تو پھر ہم سب کو اپنے مرشد کریم کے ساتھ مرشد اعظم صدر الاولیاء قاضی محمد صدر الدین رحمت اللہ کے عرس کی دعا کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر سب کو اکٹھا فرمایا. دعا اللہ کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے. حضرت معظم رحمت اللہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے اور بزرگوں کے سلسلے کا فیض کا وافر ہم سب کو نصیب فرمائے. دور و نزدیک سے جتنے حضرات تشریف لائے ہیں میں بزم کی طرف سے خانقاہ شریف کے خادموں کے سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک تو میں گزارش کروں گا یہ آپ جو لوگ اس طرف سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں گے تو ذرا بہتر ہو جائے گا کیوں پھر پیچھے مڑنا پڑتا ہے ہر بندے کو. آپ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. سامنے والی سائیڈ پہ اس طرف آ جائیں ذرا. حضرات گرامی یہ محفل آپ کو پتہ ہے اپنے مخصوص ایک انداز سے طریقے سے چلتی ہے. پیرزادہ صاحب جس طرح حکم فرماتے ہیں اور اپنے ٹائم پر اختتام پذیر بھی ہوتی ہے. تو میں اس محفل کے آغاز کے لیے جناب حافظ قاری جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی لارب کتاب سے ہمارے دلوں کو گرمائیں اور آپ نے اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر کرنا ہے. ایک دفعہ پہلے کہہ دیں سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار صدق اللہ العظیم۔ اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اسے جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور اندیشہ رکھتے ہیں حساب کی سختی کا، اور وہ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے، اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا، اور برائی کو بلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی بسنے کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہ بھی اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے جنہوں نے ایمان لایا وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے ان پر داخل ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کی وجہ سے، بس کیا ہی بہترین آخرت کا گھر ہے۔ وآخر دعوانا اگر سب تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، حضرت صاحب، حضرت صاحب، پیر حضرت صاحب، پیرزادہ صاحب، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ بیٹھ سے حضرات گرامی، ابھی ہم نے قاری جاوید صاحب سے قرآن کریم فرقان حمید کی خوبصورت آیات بیانات کی تلاوت سنی، ترجمہ بھی سنا۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا فیض ہمارے گھروں میں اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ کیونکہ قاری معصوم صاحب بھی موجود ہیں، امایون صاحب قاری امایون صاحب بھی موجود ہیں، تو میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ ان کی بھی پیاری خوبصورت آواز ہم، کیونکہ عربی لہجے سے وہ واقف بھی ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہاں اور اللہ کی لارہ کتاب سے تلا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ تھوڑا سا اندر تھوڑی سی ٹھنڈ ہے، لیکن اتنی ٹھنڈ بھی نہیں جتنی آپ نے بنا دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. جزاکم اللہ. قاری مجون صاحب کی مختصر اور جامعہ تلاوت ہم نے سنی. حضرات گرامی، کیونکہ اللہ کا پاک ذکر ہو جاتا ہے تو اللہ کے پاک نبی کی باری آتی ہے. ہماری خانگاہ شریف کا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے. ہمیں اپنے مرشد کریم نے جو درس دیے ہیں اس میں اللہ کی توحید کا اقرار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل یقین، اولیاء اللہ، علماء کرام، سادات کرام کا احترام، یہ ہماری خانگاہ شریف کا ایک خاصہ ہے، پہلے سے ہے اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ تک رہے گا. ہماری خانگاہ شریف کے جتنے بھی نعت خان حضرات ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہی اس حلقے سے ہوتے ہیں. ہم باہر سے کسی نعت خان کو بلاتے نہیں. بڑے سے بڑا پروگرام بھی ہو تو اللہ کی مہربانی ہے پیرزادہ صاحب کے اور حضرت صاحب کے تیار کردہ یہ عظیم گلستان مصطفیٰ کے پھول جن کی مہک ہم لیتے رہتے ہیں، کبھی ظہیر صاحب کی آواز میں، کبھی عمران باری کی آواز میں، اور اس طرح بہت سے ساتھی ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. تو میں ہدیہ نعت کے لیے جناب ظہیر احمد اوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گھولا عقیدت پیش فرمائیں. ان کا استقبال آپ کریں. نعرہ تکبیر. مجمع ماشاءاللہ. کیوں میری اپنی آواز اتنی ہے، مجھے لوٹ شوٹ کی ضرورت تو پڑتی نہیں. حضرت صاحب کے تو خیال ان کا صدقہ ہے یہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان صدریہ حضرت پیر جی ثنا خان مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، جس طرح محترم راجد صاحب نے وہ ساری وضاحت تو کر دی ہے، ہماری خوش نصیبی اور ہماری سعادت. میں قبلہ کی لکھی ایک نعت شریف، اس کے اشعار آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا.
اور میں یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم اور قبلہ کی دعا اور میرے ابو جی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی تربیت اور ابھی صاحبزادہ قاضی عبد الدائم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو دراز زندگی عطا فرمائے، ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس دن ایک مقابلہ نعت تھا، اس میں الحمدللہ محترم صاحبزادہ صاحب میرے ساتھ تھے، تو وہاں پر ججمنٹ تھی، تو میں وہاں پر یہی کہہ رہا تھا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میری تربیت بڑے ہی حساس ماحول میں ہوئی ہے، کہ جب میں نعت شریف پڑھتا تھا تو قبلہ نے کبھی مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ کبھی کہا ہو کہ یہاں سے آپ غلط پڑھ رہے ہیں یا یہاں پر یہ غلطی آ رہی ہے، بلکہ آپ ہلکی سی اپنے ماتھے پہ شکن لے آتے تھے، یہ آنکھ کی ہلکی سی جنبش میں دیکھ لیتا تھا تو مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ میں یہاں پر یہ غلطی کر رہا ہوں۔ تو وہ آپ کی تربیت اور آپ کی محبت اور آپ کی نگاہ کرم کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ تو میں یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں، کرسب ان کو بٹھا دینا، ان کو بٹھائیں، میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قبلہ کی جو لکھی ہوئی نعتیں ہیں، بس مجھے ایک چیز کی بڑی طلب ہوتی ہے، آپ کی توجہ ہو اور آپ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ظاہر بات ہے ہر عاشق رسول محبت سے ہی لکھتا ہے، لیکن اس میں عقیدت کا پہلو بھی شامل ہے، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ قبلہ نے جس انداز میں لکھا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ بڑی منفرد انداز میں لکھا، ایک ایسی انفرادیت ہے اس میں جو بھی آپ سماعت فرمائیں گے کہ اب جو نعت شریف میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ بہت کم پڑھی گئی ہے، اس کے بڑے چھوٹے بحر ہیں، بہت چھوٹے مصرے ہیں اس کے، لیکن اس کا جو ردیف ہے اور جو قافیہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، راحت ہی راحت، سعت بساحت، اور اسی طرح سعادت، یعنی بڑی منفرد انداز میں یہ نعت لکھی گئی ہے۔ آپ سماعت فرمائیں گے تو یقیناً آپ کے قلوب و اذہان میں ایک نور پیدا ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ جی انشاءاللہ، تو وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ وہ نعت پڑھنے جا رہا، بس آپ سے التماس ہے محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ رائے صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، تو انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ اس میں بڑی لذت اور چاشنی محسوس کریں گے۔ بارگاہ رسالت میں سارے مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ جس کا میں اشارہ کر سکتا میں نے دوسرے میں سے پرسوں صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرو ذکر نبی، کرو ذکر نبی ساتھ بساط، کرو ذکر نبی ساتھ بساط، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت، کرو ذکر نبی ساتھ بساط، کرو ذکر نبی ساتھ بساط،
ملے گی تا ابد راحت ہی راحت، کرو ذکر نبی ساتھ بسات، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت، کرو ذکر نبی ساتھ بسات، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت۔ نہ پوچھو لذت اسم محمد، نہ پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو لذت اسم محمد، رچی ہے اس میں البیلی حلاوت، رچی ہے اس میں البیلی حلاوت، ہاں رچی ہے اس میں البیلی حلاوت، رچی ہے اس میں البیلی حلاوت، کرو ذکر نبی ساتھ بسات، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت، زیر صدیق غار سور کی شب، زہر صدیق غار سور کی شب، زہر صدیق غار سور کی شب، ادا تو نے کیا حق کے رفاقت، 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 کرو ذکر نبی ساتھ بسات، ملے گی تا ابد راحت راحت، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت، اگر دل خالی ہو، اگر دل خالی ہو حب نبی سے، اگر دل خالی ہو حب نبی سے، نہ کام آتا ہے تقویٰ نہ عبادت، 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 کرو ذکر نبی ساتھ بسات، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت۔ اور سامعین، جو شعر آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، بارہا آپ نے علماء کرام سے سنا ہے، قبلہ حضرت صاحب سے سنا ہوگا، اس کی تشریح قاضی ابو صاحب بیان کریں گے، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ ربیہ نے طلب کی، ربیہ نے طلب کی اور پالی، ربیہ نے طلب کی اور پالی، جنا میں ساتھ رہنے کی سعادت، جنا میں ساتھ رہنے کی سعادت پالی، جنا میں ساتھ رہنے کی سعادت پالی، جنا میں ساتھ رہنے کی سعادت پالی، جنا میں ساتھ
رہنے کی سعادت پالی، جنان ساتھ رہنے کی سعادت، کرو ذکر نبی ساتھ بسات، ملے گی کعبۃ راحت ہی راحت۔ اور سامعین، ہمیں خوف ہوتا ہے قبر کا، لیکن جو اللہ والے ہیں جب آپ شعر سنیں گے تو آپ کی روح تڑپ جائے گی کہ قبلہ نے کتنا خوبصورت شعر لکھا ہے اور آپ کی توجہ کس طرف گئی ہے۔ فرماتے ہیں خوشی کا خوشی کا کیا بنا ہوگا ٹھکانا، خوشی کا کیا بنا ہوگا ٹھکانا، لحد میں ہوگی جب ان کی زیارت، لحد میں ہوگی جب ان کی زیارت ہوگی، لحد میں ہوگی جب ان کی زیارت ہوگی، لحد میں ہوگی جب ان کی زیارت۔ خوشی کا خوشی کا کیا بنا ہوگا ٹھکانا، لحد میں ہوگی جب ان کی زیارت، لحد میں ہوگی جب ان کی زیارت ہوگی، لحد میں ہوگی جب ان کی زیارت ہوگی، لحد میں ہوگی جب ان کی زیارت، کرو ذکر نبی ساتھ بسات، ملے گی کعبۃ راحت ہی راحت۔ کہاں ہم اور کہاں مکہ مدینہ، کہاں ہم اور کہاں مکہ مدینہ، کہاں ہم اور کہاں مکہ مدینہ، کرم ہے اور سعادت پر سعادت، 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 کرو ذکر نبی ساتھ بسات، ملے گی کعبۃ راحت ہی راحت۔ سنو لکھو پڑھو نعت ہمیشہ، سنو لکھو پڑھو نعت ہمیشہ، کہ ہے یہ اہل سنت کی علامت، کہ ہے یہ اہل سنت کی علامت، کہ ہے یہ اہل سنت کی علامت ہے یہ، کہ ہے یہ اہل سنت کی علامت ہے یہ، کہ ہے یہ اہل سنت کی علامت، کرو ذکر نبی ساتھ بسات، کرو ذکر نبی ساتھ بسات، ملے گی کعبۃ راحت ہی راحت۔ اور سامعین، آخری شعر ہے، مقطع ہے، اور ہمیشہ کی طرح مقطع تو نچوڑ ہوتا ہے اور بہت ہی پیارا مقطع لے کے فرماتے ہیں رہو دائم۔ تقریباً ہر مقطع میں آپ اپنی ایک آرزو اور حسرت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہاں بڑی بڑی منفرد حسرت اور آرزو ہے۔ فرماتے ہیں رہو دائم مگن عشق نبی میں، رہو دائم
مگن عشق نبی میں، رہو دائم مگن عشق نبی میں، رہو دائم مگن عشق نبی میں، نہ کوئی اور خواہش ہے نہ چاہت، نہ کوئی اور خواہش ہے نہ چاہت، نہ 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 کوئی اور خواہش ہے نہ چاہت، نہ 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 کوئی اور خواہش ہے نہ چاہت، کرو ذکر نبی ساعت بساعت، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت، ملے گی تا ابد راحت ہی راحت۔ ماشاءاللہ زہیر بھائی، عمران بھائی اور ان ساتھیوں نے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت صاحب کی لکھی خوبصورت نعت، جو ہم نے بڑے عرصے بعد سنی ہے، لیکن کیوں صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں، اب اس کا جو ایک ایک بند تھا، ایک ایک شعر تھا، اس پہ تو کچھ گفتگو حضرت صاحب پیرزادہ صاحب خود ہی فرمائیں گے۔ میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے میں پیرزادہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ جی اچھا جی، ایک منقبت بھی زہیر بھائی نے پڑھنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پیرزادہ صاحب آپ سے بیان کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے پہلے قائد پڑھی تھی، یا دی معاشہ صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لے آتا ہے، ہدایت والا راستہ بتا دیتا ہے۔ میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس خانقاہ شریف سے وابستہ ہیں، اور ہر مہینے کا یہ جو پہلا اتوار ہوتا ہے، حضرت صاحب کی فراست کی بات بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا جب آیا تھا تو یہ سب کچھ بند ہو گیا، تو حضرت صاحب نے کہا ہے کہ اب حضرت صاحب کا عرس بھی بند کر دیا جائے گا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ایک کے بجائے 12 عرس ہر مہینے کا عرس شروع کر دیا۔ اب یہ فراست کی بات ہے، حکمت کی بات ہے کہ ہم ہر مہینے کی پہلے اتوار کو حضرت صاحب کا عرس مناتے ہیں۔ آپ یہ کام کسی اور خانقاہ شریف پہ نہیں دیکھیں گے، وہ سال میں ایک ہی عرس کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ عزیز جب حالات بہتر ہوئے تو پھر زیادہ صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ، پھر ہم اس کو اسی طرح ترتیب سے کریں گے۔ تو پوری محبت کے ساتھ بیٹھا کریں، اور نعت خان جب کوئی شعر پڑھتا ہے تو اس کی گہرائی تک جایا کی کوشش کیا کریں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم نے کس چیز پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم اپنا عشق اپنے حبیب پاک ان کا عشق اور محبت عطا فرمائے، حضرت صاحب کی توجہات کا حصہ ہم کو زیادہ نصیب فرمائے۔ میں دوبارہ زہیر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ منقبت اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ شعر مل کے نعرہ تکبیر، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آؤ دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، آؤ دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء،
आओ देखो रौनक दरबार सदर औलिया अल्लाह 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 आओ देखो रौनक दरबार सदर औलिया आओ देखो रौनक दरबार सदर औलिया चार सोए जलवाए अनवार सदर औलिया अल्लाह 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 हर दिल बेताब की है बस यही एक आरज़ू हर दिल बेताब की है बस यही एक आरज़ू काश हो जाए उसे दीदार सदर औलिया अल्लाह 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 मैं कदे सब छुट गए साके न भाया फिर कोई मैं कदे सब छुट गए साकी न भाया फिर कोई युवा मखमूर हर नखार सदर औलिया अल्लाह 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 जिस्म जाके हर मर्ज से मिल गई उसको शिफा जिस्म जिस्म जाके हर मर्ज से उसको मिल गई शिफा बन गया जो इश्क में बीमार सदर औलिया अल्लाह 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 जान क्या थी वो ज़बान जो बोलते थे वजद में जान क्या थी वो ज़बान जो बोलते थे वजद में राज अल्लाह के असरार सदर औलिया अल्लाह 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 घर के जेवर कर दिए मेहराब मस्जिद पर निसार घर के जेवर कर दिए मेहराब मस्जिद पर निसार बारकल्लाह जज़्बाए सार सदर औलिया अल्लाह 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 अल्लाह। और कितना खूबसूरत एक मुजदा सुना कर गए, खुशखबरी सुना के गए हैं। फरमाते हैं कि बिन मुरीदों के न जाऊंगा कभी मैं खुल्द में।
آپ کی توجہ چاہیے، اس مصرے پہ تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بن مریدوں کے نہ جاؤں گا کبھی میں خلد میں، ضامن بخشش ہے یہ اقرار صدر اولیاء۔ اللہ 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 اللہ۔ نظم دائم گرچہ تیری، فرما رہے ہیں کہ لکھنے والا تو ہے دائم، لیکن حقیقت کیا ہے؟ نظم دائم گرچہ تیری، فیض لیکن ان کا ہے۔ نظم دائم گرچہ تیری، نظم دائم گرچہ تیری، فیض لیکن ان کا ہے۔ اس لیے کہہ دے اسے شاہکار صدر اولیاء۔ اللہ 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 اللہ۔ تو کسی قابل نہ تھا پر دیکھ لے ان کا کرم، تو کسی قابل نہ تھا، تو کسی قابل نہ تھا پر دیکھ لے ان کا کرم، بند گئی سر پر تیرے دستار صدر اولیاء۔ اللہ 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 اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی قابل نہ تھا، تو کسی قابل نہ تھا، تو کسی قابل نہ تھا پر دیکھ لے ان کا کرم، تو کسی قابل نہ تھا پر دیکھ لے ان کا کرم، بند گئی سر پر تیرے دستار صدر اولیاء۔ اللہ 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 اللہ۔ آؤ دیکھو رونق صدر صدر اولیاء، چار سو ہے جلوائے انوار صدر اولیاء۔ اب اذان ہوگی، اس کے بعد پھر رضا صاحب کا بیان ہوگا۔ تھوڑی جی گل بات کر، تھوڑی جی گل بات کر، ٹائم ہے بھی اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ العظیم۔ زہر بھائی نے میرے متھے ایک نمی شے لا چھوڑی، تقریر میں نے کچھ اور کرنی تھی تو انہوں نے کچھ شعر پڑھا تو کہتے ہیں کہ تشریح اب اس کے صاحبزادہ صاحب کریں گے، تو اب وہ تشریح کرنی پڑے گی، انہوں نے فرما دی ہے۔ تو قبلہ حضرت صاحب کی نعتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو علم عطا فرمایا ہے، بہت کم لوگوں کو اللہ پاک نے ایسا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مجھے یاد آ جاتی ہے بات، قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی گولڑا شریف والے، بہت بڑی شخصیت تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی جب نام و نسب،
تو آپ میں سے کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ وہ تقریباً ساری کی ساری ہماری اس لائبریری میں لکھی گئی ہے، خانقاہ شریف کی لائبریری میں. اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب روزانہ عصر کی نماز یہاں آ کے پڑھتے تھے. روزانہ عصر کی نماز بھی یہاں پڑھتے تھے، مغرب کی نماز بھی یہاں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز بھی یہاں پڑھ کے عشاء کے بعد واپس جایا کرتے تھے. تو یہ علم کی باتیں میں کر رہا ہوں نا. وہ ویسے ہی تو نہیں آ جایا کرتے تھے روز یہاں پر، کچھ ملتا تھا ان کو بھی یہاں پر. لیکن وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، کیونکہ بہت بتکلفی کے ساتھ باتیں ہوا کرتی تھی، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ پاک نے ماں اس دور وچ کیوں بھیج چھڑے. میں تے اس دور دا آدمی ہی نا، میں تے امیر خسرو تے جامی انہاں لوکاں دے زمانے دا آدمی ہاں، پتہ نہیں میں کلا اس دنیا وچ کی پہ کرنا ہے تھے. یعنی وہ واقعی ایسی علمی شخصیت تھے، بہت بڑی علمی شخصیت تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ادب کے بہت ماہر، شعروں کے بہت ماہر، یعنی شاعری کے حوالے سے بہت بڑی شخصیت. میوزک چونکہ وہ گولڑا شریف میں قوالی بھی ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہاں جی چشتی سلسلہ ہے تو قوالی بھی ہوتی ہے. میوزک میں ایسی ان کو مہارت تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ وہ جب انہوں نے لکھی تھی نا وہ مرحبا مرحبا کیسے ہے وہ ان کا یہ کلام ہے، آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشاں کا، مرحبا مرحبا. کہتے ہیں نصرت فتح علی خان کو میں نے کہا تھا کہ یہ پڑھو یہاں پر گولڑا شریف آ کے، تو وہ نصرت فتح علی خان کتنے بڑے استاد شخص ہیں، کہتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکے. تو 3 دن میں خود ہارمونیم لے کے طبلہ لے کے ان کو پریکٹس کرواتا رہا، اور اس کے بعد پھر نصرت فتح علی خان نے وہاں پر پڑھا تھا. یعنی یہ علم ہے نا، وہ فن ہے ایک نا. اب کوئی کہے میوزک صحیح ہے، یعنی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فن تو فن ہے جو بھی ہو، وہ فن تو فن ہے نا جس کا بھی ہو. تو وہ یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے روزانہ عصر کے وقت، اور عشاء کے بعد یہاں سے جاتے تھے. اور یہاں ایک بڑا مشہور ہمارے ادھر 2-3 دکانیں ہیں، وہ کلفہ ہوتا ہے بڑا اچھا، وہ آئس کریم کی طرح کلفہ، جس طرح کسوری کلفہ مشہور ہوتا ہے آپ لوگوں، ادھر بھی 1-2 دکانیں بہت مشہور تھی. تو ہاں وہی فخر والا ہی. تو وہ ایک دن میں لے آیا ان کے لیے، تو پتہ نہیں ان کو طبیعت کی بات تھی، ان کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا. تو وہ روزانہ جب آتے تھے نا تو ساتھ چھوٹا کولر لے کے آتے تھے. تو جتنی دیر میں ادھر کام ہوتا رہتا تھا مجھے کہتے تھے جو سب زیادہ صاحب کولر پار کے آنا کلفے دا میں نال کھڑ سا. روزانہ لے کے جاتے تھے یہاں. عجیب داستانیں، عجیب یادیں ہیں ان لوگوں کی. اللہ پاک ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. تو تقریر کیا کرنی، بس یہی تقریر ہوتی ہے ساری. تو وہ ظہیر بھائی فرما رہے تھے کہ میں اس کی تشریح کر دوں گا. ربیہ نے طلب کی اور پا لی. حضرت ربیہ ایک صحابی ہوئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. ربیہ نے طلب کی اور پا لی، یعنی طلب بھی کی، مانگی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز، اور صرف مانگی نہیں بلکہ آگے جو ذات تھی وہ ایسی عطا کرنے والی تھی کہ اس نے پھر وہ جو مانگا وہ عطا بھی کر دیا. ربیہ نے طلب کی اور پا لی، پا بھی لی. کیا چیز؟ جناح میں، جناح جنت کو کہتے ہیں، جناح میں ساتھ رہنے کی سعادت. اس پہ غور کیجئے، یہ بہت بڑی بات ہے دوستو. جنت میں صرف جانا ہی بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل. جنت میں جانا ہی بہت مشکل ہے. ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں، یہ جب قبول ہوتی ہیں تو اللہ پاک ہم کو پھر جنت ان کے بدلے عطا فرماتے ہیں. پہلے تو یہی پتہ نہیں کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں یہ قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں. وہ تو بعد کی بات ہے نا، جب قبول ہوں گی تو پھر جنت ملے گی. ابھی تو ہم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہماری عبادات، یعنی جس بے ذوقی کے ساتھ ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ جنت کی باتیں ہیں. یہ کیسے لوگ تھے، یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ جنت ملنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضور کا جو فیض تھا، حضور کی صحبت جو حاصل تھی، ان کے لیے جنت کی کوئی بڑی بات. ہم تو دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک جنت نصیب فرمائے، وہ جنت کی دعا نہیں کیا کرتے تھے. یہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا ان کا خوبصورت انداز ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو سو جاتے تھے تو یہ پانی کا کٹورا یا لوٹا لے کے حضور کے دروازے کے باہر پوری رات کھڑے رہتے تھے.
یعنی حضور نے فرمایا نہیں تھا یہ کہ ایسے کیا کرو، بس صرف اس خیال سے کہ کیا پتہ کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت پڑ جائے، یا حضور تہجد کے لیے اٹھیں، وضو کرنا چاہیں تو اس وقت پانی پاس نہ ہو اور کوئی بندہ بھی نہ ہو خدمت کرنے والا، تو کیا پتہ کب ایسا موقع آئے۔ تو کبھی آیا یا نہیں، پوری زندگی اس طرح انہوں نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا، یعنی روزانہ رات کو وہ کھڑے ہو جاتے تھے پانی لے کے حضور کے دروازے کے باہر، کہ کیا پتہ کس وقت حضور جاگیں اٹھیں اور باہر تشریف لے کے آئیں وضو کے لیے اور ان کو پانی کی ضرورت ہو۔ اور پھر جو لگن کے ساتھ خلوص کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں، پھر ان کی قسمت بھی تو جاگتی ہے نا۔ ایک دن ایک صلہ تو ملنا تھا ان کو، ایک دن ایسا ہی ہوا، وہ برتن لے کے پانی کا کھڑے ہیں دروازے کے باہر، پوری رات انتظار کرتے ہوئے راتیں گزری تھیں ان کی۔ ایک دن قسمت جاگ اٹھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو باہر ربیہ کھڑے ہیں ہاتھ میں پانی لیے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہوئے، پوچھا کہ ربیہ کیوں کھڑے ہو یہاں پر؟ عرض کی یا رسول اللہ روزانہ کھڑا ہوتا ہوں یہ رات کو یہاں پر۔ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ یا رسول اللہ اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ کیا پتہ کب آپ کو پانی کی ضرورت پڑ جائے وضو کے لیے، تو میں روزانہ اس وجہ سے یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کیا پتہ کب ضرورت پڑے اور میں فوراً پانی پیش کر دوں۔ اب یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی، یا یہ جو ان کی کاوش تھی یا جدوجہد تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ روزانہ کھڑے ہونا پوری رات، یہ تو عشق والے ہی لوگ کر سکتے ہیں نا، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک دن کر لیں گے، 2 دن کر لیں گے، مستقل کون اپنا معمول بنا سکتا ہے ساری رات؟ اور پھر حضور نے فرمایا بھی نہیں ہے کوئی ایسا۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہونا تھا اس بات پہ، حضور کا دل خوش ہوا۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ حضور دے دل تے ٹھنڈ پہ گئی، حضور کا دل خوش ہوا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تاریخی جملہ فرمایا، اور میں حضرت صاحب قربان جاؤں ان کی، وہ میں نے جب ان کا یہ پڑھا تھا، یہ واقعہ انہوں نے جو لکھا ہوا تھا، تو یہ اس میں لکھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے عام جملہ فرمایا حضرت ربیہ کے لیے۔ خوشی کی انتہا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے اس وقت۔ یہ نہیں کہ کوئی دنیا کی چیز مانگنی ہے، کوئی آخرت، کوئی قید نہیں لگائی۔ سل یا ربیہ، جو مانگ سکتا ہے اس وقت مانگ لے ربیہ۔ اور حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جملہ وہی بول سکتا ہے جو سب کچھ دے بھی سکتا ہو۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ اتنا دعویٰ کر دے کہ مانگ جو مانگتا ہے، تو اگلا کوئی بڑی بات مانگ لے تو پھر آدمی کہے نہیں یہ تو میرے وسے بھی گل نہیں نا، یہ نہیں۔ کہتے ہیں وہی کہہ سکتا ہے کہ جو ہر چیز دے سکتا ہے۔ پھر تو حضور نے جب فرما دیا نا کہ مانگ جو بھی مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف زمین کی، اگر آسمان کی کوئی چیز بھی حضرت ربیہ مانگ لیتے تو حضور اس کو عطا فرما دیتے۔ اور وہ جو میں عرض کرتا ہوں نا کہ ان لوگوں کے لیے جنت تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، جنت تو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے۔ ہم تو ساری دعائیں جنت کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کوئی چیز ہی نہیں تھی، نہ وہ جنت مانگتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جنت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ اللہ پاک نے جو وعدے کی، کل وعد اللہ الحسنى، اللہ پاک نے جو صحابہ کے وعدے کیے ہوئے ہیں سارے کہ ان کو جنت ملنی ہی ملنی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو جنت کا تو سوال ہی نہیں کیا۔ پھر وہ حضور کا ہی فیض تھا، حضور کی ہی صحبت تھی۔ جب حضور نے اس انداز میں فرمایا نا کہ جو مانگ سکتا ہے مانگ لے، تو پھر انہوں نے مانگی بھی ایسی ہی چیز۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ جنت مل جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام، سب جتنے بھی جنت میں لوگ جائیں گے، سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں، سب کے اپنے اپنے درجے ہیں، یعنی ان جو انسان کی عظمتیں ہیں، جو درجات ہیں، اس کے مطابق جنت میں بھی درجے ملیں گے، کون کتنا بلند ہے۔ اور سب سے بلند درجہ جو اور کسی کا بھی نہیں ہے، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مقام محمود جس کو کہا جاتا ہے۔ مقام محمود پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، وہ درجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ باقی سب جنت کے درجے نیچے، باقی سب لوگ نیچے، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی سارے نیچے۔ مقام محمود پر صرف ایک ہستی جو محبوب رب العالمین ہے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب مانگنے والے نے کیا مانگ لیا، وہاں اور تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، وہ تو جگہ ہے صرف حضور علیہ السلام کے خاص. اور مانگنے والے نے آگے سے کیا مانگ لیا، حضور نے جب فرمایا نا کہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے اس وقت، تو مانگنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت تو مل ہی جانی ہے ہم کو، اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں جہاں آپ ہوں گے نا میں اس جگہ آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، اور جس طرح یہاں خدمت کر رہا ہوں نا حضور اس طرح وہاں بھی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ کرام. اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں جس مقام پر جس جگہ آپ ہوں گے نا یا رسول اللہ میں وہاں ہونا چاہتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس جگہ تو حضور کے علاوہ جا کوئی نہیں سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری یہ خواہش بھی انشاءاللہ پوری ہوگی، صرف یہ کرنا کہ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سجدے اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ کرنا، باقی تیری یہ جو خواہش ہے میں انشاءاللہ اللہ سے پوری کروا لوں. فَإِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یہاں اس جملے سے یہ آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. یہ میں اس لیے یہ باتیں کہا کرتا ہوں نا، ان میں بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں، نکات ہوتے ہیں، بہت سارے نکات یاد رکھیں. اکثر لوگ اس کو نکات پڑھتے رہتے ہیں. نکات اور چیز، ایک نقطہ ہوتا ہے نا موٹے کاف نقطوں والا، کاف نقطوں والا اور پھر توئے آگے نقطہ جس کو کہتے ہیں، اس کی جمع نکات ہوتی ہے. ایک نکتہ ہوتا ہے چھوٹے کاف کش کے ساتھ، اس کی جمع نکات نہیں ہوتی، نکات ہوتی ہے. اکثر لوگ اس کو نکات پڑھتے رہتے ہیں. بہرحال یہ کہ میں یہ چھوٹے چھوٹے نکات ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور یہ ضروری ہوتے ہیں. اب یہ واقعہ تو حضور علیہ السلام کی عظمت کا ہے نا، بہت زیادہ عظمت کا ہے، صحابہ کرام کی بھی بہت بڑی شان ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا جو بہام عروج ہے وہ کیا ہے کہ فَإِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. حضور نے شرط کیا لگائی تھی کہ سجدے زیادہ کرنا تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا تمہارا. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ ہم اس پیغام پر پھر غور کریں نا کہ ہم سجدے کیسے کر رہے ہیں. ہم تو بہت تیز تیز سجدے کرتے ہیں، بہت تیز تیز نمازیں پڑھتے ہیں. میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تعداد کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کی قدر ہے. ایک آدمی نماز کے بعد 8 نفل پڑھ رہا ہے، تیز تیز پڑھ رہا ہے، شاید وہ 8 کے 8 قبول نہ ہوں. اس کے بجائے اگر صرف 2 پڑھ لے اور 8 کے برابر پڑھ لے تو وہ یقیناً قبول ہو جائیں گے. اس لیے ہمیشہ اپنی نمازوں کی بہت زیادہ احتیاط کریں. ہم میں سے بہت لوگ جلدی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، تیز نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں. میں آپ کو صرف حدیث شریف بتا دیتا ہوں جو لوگ تیز نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے. ہم دیکھیں نا، میں اکثر یہ جمعے میں بھی میں کہا کرتا ہوں اور اکثر ہی کہتا رہتا ہوں کہ کوئی لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں، کوئی اپنے کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں، کوئی اپنی دکانوں سے اٹھ کے آتے ہیں نماز کے لیے. کس کے لیے آتے ہیں؟ نماز کے لیے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے. تو سارا کچھ چھوڑ کے آ بھی جائیں، نماز پڑھ بھی لیں، اور پھر جب واپس جائیں تو کچھ حاصل بھی نہ کر کے جائیں، حتیٰ کہ نماز ہی جو پڑھی ہے وہی نہ ہوئی ہو، تو پھر کیا فائدہ ہمارے آنے کا، کیا فائدہ ہمارے وقت دینے کا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی تیز تیز نماز پڑھتا ہے، جلدی نماز پڑھتا ہے، تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 8 کے بجائے 2 نفل پڑھ لیں، لیکن وہ 2 نفل ایسے پڑھیں کہ وہ 8 کے برابر ہو جائیں، آپ کو 8 کا ثواب بھی مل جائے اور وہ مقبول بھی ہو جائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. وہ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی تیز نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ختم کرنے والی بات جس طرح اپنی زبان میں آخنے سروں لانے والی گل کر دے، جو اس طرح نماز پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی سلام پھیرتا ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہے، دوسری طرف سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرتے ہی بغیر کسی تاخیر کے جو نماز اس نے پڑھی ہوتی ہے، اللہ کے ملائکہ، اللہ پاک ملائکہ کو حکم دیتا ہے باقاعدہ کہ یہ جو اس نے نماز پڑھی ہے ایسی نماز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو وہ اس کی جو نماز ہوتی ہے وہ پوٹلی میں تھیلی میں باندھ کے فرشتے واپس اس بندے کے منہ پہ مارتے ہیں اسی وقت اور کہتے ہیں کہ جا اس نماز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ساتھ لے جا اپنی نماز. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ ایسی پڑھیں نا کہ وہ اللہ کو پسند آئیں، پھر وقت بھی نکالتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، انتہائی سکون کے ساتھ نماز پڑھا کریں ٹھہر ٹھہر کے. یہ ویسے شیطان ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ آرام سے پڑھی تو بہت گھنٹہ لگ جائے گا. میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں آپ آرام سے پڑھ کے دیکھیں، 1 یا 2 منٹ سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لگتا.
اس لیے جب بھی یہ خیال ذہن میں آئے کہ جلدی پڑھنی ہے تو فوراً سمجھ لیں کہ یہ شیطان ابھی مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے، اور سکون کے ساتھ پڑھیں نماز۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طرح اللہ پاک ہم کو ان کی ادائیگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 1:30 بجے جماعت ہوگی۔ کچھ لوگ اگر وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو بنا لیں، اگر جن کا وضو ہے تو وہ سنتیں ادا کر لیں۔ 1:30 بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی۔ اچھا دعا کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب العالمین ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ قرآن خوانی کی گئی ہے حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے، اور باقی جتنے بھی بزرگان دین ہیں ہمارے سلسلے کے، اور باقی سارے سلاسل کے، سب کی ایصال ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ قبول فرمائیے ان کی ارواح کو ہم غریب و مسکینوں کی جانب سے اس کو پیش فرمائیے۔ رب العالمین ان کو مزید درجات کی بلندیاں عطا فرمائیے، بڑوں کا فیض، شیوخ کا فیض ہم سب کو وافر نصیب فرمائیے۔ ہمارے گھروں میں بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے۔ یہاں پر بہت بڑا لنگر کا اہتمام آج کے دن کیا جاتا ہے، جتنے لوگ بھی اس لنگر میں شامل ہوتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، باری تعالیٰ ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائیے، سب کو وسیع حلال اور کشادہ رزق نصیب فرمائیے۔ جتنے لوگوں نے جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، باری تعالیٰ آپ سب کے حالات جاننے والے ہیں، سب کے دلوں کی آرزویں جاننے والے ہیں، خواہشات کو جاننے والے ہیں۔ باری تعالیٰ سب کے دلوں کی خواہشات کو پورا فرمائیے، سب کی جائز آرزویں باری تعالیٰ پوری فرمائیے۔ بہت سے لوگ ہیں فون پہ کہتے ہیں، کوئی میسیج آتے ہیں، کوئی کالز آتی ہیں، کوئی باہر ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں، آپ سب کے حالات کو باری تعالیٰ جاننے والے ہیں، میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا۔ باری تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 35 منٹ جماعت 1:35 پہ کھڑی ہوگی۔ وضو بنا لیں اگر تازہ کسی نے بنانا ہے۔ 1:35 پہ